السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلدکاروں کی بلدکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہے، دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہے، لیکن آپ لوگوں کو دیش کے باہر کی خبر دوں گا، خاص کر ترکی کی اور GCC سعودی عربیہ کی۔ حالانکہ GCC میں کویت بھی ہے، قطر بھی ہے، جو ان کاموں میں سب سے آگے رہتے ہیں، لیکن فی الوقت بازی لے گیا سعودی عربیہ۔ سعودی عربیہ جو سامنے آیا، جو سب سے پہلے آیا، یہ قابل رشک بات ہے اور بہت اچھی بات ہے۔ خیر ترکی کے لیے تو آنا ہی پڑتا ہے، لوگوں کو آنا ان کا فرض بھی ہے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جب سے خلیفہ بنائے تھے رجب طیب اردگان ترکی کے پریزیڈنٹ، محمد بن سلمان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، یعنی ناراضگی کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ کویت سے بھی تو مہمیں ہوئی، ان کی قطر سے بھی تو مہمیں ہوئی، عمان سے بھی ناراض دکھائی دیے، بحرین سے بھی ناراض دکھائی دیے۔ اس کی وجہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، GCC نے بڑھ چڑھ کر رجب طیب اردگان کے حق میں ووٹ دیا، ووٹ خلیفہ بننے کا، اور وہ لائق بھی ہے، کیونکہ اسی لیے محمد بن سلمان کو نہیں دیے تھے سعودیہ کو۔ اس کے برخلاف وجہ اس کی ایک ہی تھی، جو شاہی محل میں جس طریقے سے شاہی خاندان کے 27 آدمیوں کو جو نظر بند کر رکھے ہیں، جو قید میں رکھے ہیں، اور ان کی من مانی کو وہ لوگ ناراضگی ظاہر کرے، اس لیے ان کو یہ حق اور سچ بولنے کی یہ سزا دے رہے ہیں۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میں ان چیزوں میں نہیں الجھ کر آپ لوگوں کو ایک خوشخبری، ایک اچھی خبر یہ سناؤں گا، جو ترکی کے لیے جو سامنے آئے ہیں۔ محمد بن سلمان 3000 گھریں بنا کے دینے کا وعدہ کیا ہے، 3000 گھریں بنا کر دینے کا وعدہ کیا ہے، جو کہ کم نہیں ہوتے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں۔ یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے، یہ اپنے آپ میں قابل فخر بات ہے، جو ماشاءاللہ یہ سن کر رجب طیب اردگان بھی شکریہ ادا کیا محمد بن سلمان کا۔ اس کی وجہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، یہ جو 3000 گھر کیوں بنا کے دے رہے ہیں، یہ آپ لوگ جاننا بہت ضروری ہے۔ جو زلزلہ آ کے جو برباد ہوئے ہیں، جس کے گھریں اجڑ چکے ہیں، جو بے گھر ہو چکے ہیں، جو خیموں میں پناہ لے رہے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے جس کے گھریں ملبوں میں ختم، تباہ و تاراج ہو چکے ہیں، ان کو 3000 گھروں کے علاوہ سارا ساز و سامان جو گھر میں استعمال کیا جاتا ہے، فرنش اور تمام سامان، بھائی برتنیں وغیرہ، مٹھی دھول جو گھر میں استعمال کیے جاتے ہیں، یہ سارا کچھ محمد بن سلمان نے 3000 فیملیوں کے لیے یہ اعلان کر دیا، 3000 گھر بنا کے دینے کی بات کر دی۔ اس کے بعد ہمارے کویت ہے، قطر ہے، بحرین ہے، عمان ہے، یہ سب اپنی طرف سے آتے جائیں گے، لیکن سب سے آگے اور سب سے سامنے رہے محمد بن سلمان، ان سب پر بازی لے گئے، جو کہ ایک قابل بات ہے، ایک خوشی کی بات ہے۔ اس کے اوپر شکریہ ادا کیا رجب طیب اردگان، جو کہ اس وقت رجب طیب اردگان جہاں پر جو ملبے کے نیچے جو دبے ہیں اور دب کر جو نکلے، جو زخمی ہیں، وہ لوگوں کو باری باری ہاسپٹل جا کر وہ لوگوں کی مزاج پرسی بھی کر رہے ہیں، اور جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے گھر والے جو کچھ بھی
جو کوئی بھی بچے ہیں ان سے ملاقات کر رہے ہیں. معصوم ننھے بچوں کو رجب طیب اردگان گود لے چکے ہیں اور ان کے پاس پرورش ہوگی وہ لوگ جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے. یہ سب پریزیڈنٹ یہ کام نہیں کرتے جو رجب طیب اردگان کر رہے ہیں. ماشاءاللہ سارے دیش واسیوں کی بھی دعائیں بٹور رہے ہیں اور ساری دنیا سے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سارے دعا دے رہے ہیں رجب طیب اردگان کو کہ ایسے بھی پریزیڈنٹ ہوتے ہیں دنیا میں جو پیدل دورہ کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں بھائی دیکھ کر وہ لوگوں کی تکلیف جس طریقے سے ان کو رہا نہیں جا رہا برداشت نہیں کر سک رہے اور ہو سکتا جس طریقے سے انہوں بدوائیں دے رہے ہیں امریکہ کو بہت جلد ہو سکتا اس کے اوپر ایکشن بھی لے لے کیونکہ وہاں کی جو عوام بہت ناراض ہے بہت گرم ہے امریکہ کے اوپر کیونکہ یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ اس میں امریکہ اور اسرائیل کی سازش تھی جو کیمیکلز وغیرہ جو بلاسٹ ہونے کے جو ڈالے جاتے ہیں بڑے سے بڑے اگرچہ پہاڑ بھی ہے تو وہ بھی پھٹ پڑتے ہیں. یہ تو زمین تھی زمین کے اندر سے جس طریقے سے جو کام کیا ہے جو ناقابل برداشت ناقابل قبول ہے اس کی سزا تو اس کو مل کر رہے گی. یہ کہنا ہے رجب طیب اردگان کا اور کھلے طور پر وہ وان بھی کر رہے ہیں اور چیلنج بھی کر رہے ہیں اور امریکہ کو اور اسرائیل کو کھلے طور پر دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ بہت جلد تم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. جو حالات ہماری عوام کی ہوئی جو تم لوگ جو مزے لوٹ رہے ہیں تو اور جو تمہارا مقصد تھا تمہارا مطلب تھا جو تمہاری سوچ تھی کہ ترکی اب 20-25 سال پیچھے چلے جائے گا یہ فکر میں رہے گا یہ تمہاری غلط فہمی تھی کہ ترکی کو 25 گھنٹے بھی نہیں لگتے سدھرنے کے لیے. اور رہی بات جو تمہارے دلوں کے اندر تھی وہ چیز سامنے آ چکی ہے. جو کچھ بھی کیا تم لوگوں نے انسانیت کے نام پہ ایک دھبا ہے ایک کلنک ہے جو کہ تم کو نہ کبھی برداشت کیا جا سکتا نہ کبھی تم کو معاف کیا جا سکتا. یہ کہنا تھا رجب طیب اردگان کا. لیکن میں ان چیزوں سے یہ تو آپ لوگوں کو مسلسل خبریں مل رہی ہے آپ لوگوں کو یہ صاف کر دوں میں ابھی جو 3000 گھریں جو بنائے جائیں گے وہ 1 سال کے اندر کمپلیٹ کر کے دے دیں گے. جب تک ساری عوام جس کے گھریں اجڑ چکے ہیں اور جو تکلیف میں ہے جس کے برباد ہو چکے ہیں ان کو جو خیمے ڈالے جا چکے ہیں ان کے لیے ہر چیز کی سہولت ان کو مل رہی ہے. وہاں کی ترکی حکومت کی طرف سے ان کو کھانا رہنا کپڑے لتے اور کمبلیں اوڑھنے کے لیے بچھا کے سونے کے لیے یہ ساری چیزیں حکومت دے چکی ہے. یعنی حکومت سے جو بن سکتا ہے جو کر سکتی ہے وہ برابر کر رہی ہے اور دوسرے ممالک بھی بہت آگے بڑھ کر مدد کر رہے ہیں جو کہ ایک قابل تعریف بات ہے. یہ ہونا بھی چاہیے انسانیت میں کیونکہ انسانوں کی یہی پہچان ہے. انسانوں کی پہچان یہی ہوتی ہے برے ٹائم پہ ایک دوسرے کی مدد کر لینے میں انسانیت کی پہچانت ہے اور اس سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں رب العالمین بڑے خوش ہوتے ہیں. بہرحال آپ لوگ یہ جاننا بہت ضروری تھا. محمد بن سلمان نے جس طریقے سے ترکی کے لیے ترکی کی حکومت سے بات کی رجب طیب اردگان سے اور ان سے اجازت طلب کی کہ یہ ان کا مقصد ہے کہ بنا کر یہ 3000 گھریں دیں گے اور ضرورت پڑنے پر انشاءاللہ اور 2000 گھروں کو بعد میں بنا کر دیے جائیں گے. یہ 5000 گھر اگرچہ بن رہے ہیں تو پھر کویت بھی 5000 گھر بنا کے دے گا اور بحرین ہے قطر ہے عمان ہے. یہ بول نہیں سکتے ہاں قطر کا میں بول سکتا ہوں جتنا کویت بنا کے دے گا وہ اتنا قطر بھی بنا کے برابر دے گا. بہرحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں یہ بہت اچھی بات ہے. اور دوسری چیز صاف الفاظوں میں رجب طیب اردگان کہہ چکے ہیں جو بھی معصوم بچے ملبے کے نیچے سے نکلیں گے جو زندہ رہیں گے وہ ان کے پرورش حکومت کی طرف سے ہوگی
اور رجب طیب اردگان کے نظروں کے سامنے ہوگی۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے۔ اللہ تم کو ہر وہ چیز میں کامیابی و کامرانی سے نوازے گا انشاءاللہ۔ یا اللہ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔